السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیا 23 تک پہنچے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی کام کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ کہیے کہ عنقریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا۔ اب یہ آیا نمبر 23 اور 24 ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے جس پر ہم ذرا بات کر لیں، وہ ہے انشاءاللہ کہنا۔ اب انشاءاللہ کہنے کے ترک کی ممانعت کے ضمن میں ابو صالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت بیان کی ہے کہ ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے اس اعتماد پر کہ کل وحی آ جائے گی فرمایا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام 15 دن تک نہیں آئے کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یوں ہرگز نہ کہیں کہ میں کل فلاں کام کروں گا، بلکہ یوں کہیں کہ انشاءاللہ میں کل فلاں کام کروں گا۔ اور مفسرین کرام نے ان آیتوں کے 3 معنی بیان کیے۔ زاد المسیر کی جلد نمبر 5 صفحہ 127 اور 128 پر ایک معنی یہ آتے ہیں کہ جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو پھر آپ کو بعد میں یاد آئے تو آپ انشاءاللہ کہہ لیں، یہ جمہور کا قول، یعنی جب یاد آئے کہہ لیں۔ اور دوسری بات جو اذا نسیتا کے معنی میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ غضبناک ہوں، اذا غضبتا، تو انشاءاللہ کہیں کیونکہ غضب کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے۔ یہ اکرمہ اور ماوردی کا قول ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کو بھول جائیں تو اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ آپ کو وہ چیز یاد دلا دے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے یہ 3 معنی بیان کیے گئے۔ اچھا، اب انشاءاللہ کہنے کے متعلق کچھ فقہی مسائل ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں انشاءاللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی کام کا وعدہ کرے اور پھر وہ کام نہ کر سکے تو اس کی وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ تو جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بظاہر غیر شرعی کاموں پر اعتراض کرنے سے صبر نہیں کر سکے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا اس لیے ان کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اچھا، انشاءاللہ کے متعلق مختلف اقوال آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ائمہ 4 اور اکثر فقہا کا مذہب یہ ہے کہ اگر کلام کے ساتھ متصل انشاءاللہ کہا جائے تو استثناء درست ہوگا ورنہ نہیں۔ مثلا اس نے قسم کے ساتھ متصل انشاءاللہ کہا تو قسم منعقد نہیں ہوگی، اور کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ کہا تو قسم منعقد ہو جائے گی۔ اچھا، اس ضمن میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تک وہ مجلس میں موجود ہے اس کا انشاءاللہ کہنا معتبر ہوگا، اور مجلس کے بعد معتبر نہیں ہوگا۔ یہ حسن البصری کا قول ہے اور طاؤس کا قول ہے، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک روایت اسی ضمن میں آتی ہے۔ تیسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، اور حضرت مجاہد اور سعید ابن جبیر رحمہم اللہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے 1 سال بعد بھی انشاءاللہ کہا تو معتبر ہوگا۔ اور ایک مرتبہ ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، تفسیر کبیر میں ان آراء کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ منصور کو، جو عباسی حکمران تھا، اس کو یہ بات پہنچی کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی مخالفت کی ہے۔ تو اس نے امام ابو حنیفہ کو بلا کر باز پرس کی اور کہا کہ تم ہمارے دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو منصور نے پوچھا وہ کیسے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ایک شخص دربار میں آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرے گا اور باہر آ کر کہہ دے گا انشاءاللہ، تو پھر یہ بیعت لازم نہیں ہوگی۔ تو منصور یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوا اور امام اعظم کی اس نے تحسین کی۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ ائمہ 4 اور اکثر فقہا کا کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے جو کہا جائے گا تو قسم کے ساتھ اگر متصل ہو تو قسم نہیں کھائی جائے گی، قسم جو ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوگی اگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا گیا۔ تو بہرحال امام اعظم رحمہ اللہ کا یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ اچھا، علامہ علی بن احمد الواحدی جو متوفی ہیں 468 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ جب کفار نے
بطور عناد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ کہیے کہ عن قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب والا راستہ دکھائے گا، یعنی آپ کی نبوت پر اور بہت دلائل نازل فرمائے گا جو بہت زیادہ واضح ہوں گے اور ہدایت کے حصول کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کیونکہ اللہ نے آپ کو مرسلین کے احوال کے بہت علوم الغیب عطا فرمائے تھے، اور یہ الوسیط کی جلد 3 صفحہ 143 پر بھی آتا ہے، اور معالم التنزیل کی جلد 3 صفحہ 131 پر بھی آتا ہے، اور زاد المسیر کی جلد 5 صفحہ 129 پر بھی۔ اچھا، انشاءاللہ کہنے کو بھولنے کے پیچھے کچھ حکمتیں بھی ہیں۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل اس کی خبر دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو آپ کے بھول جانے میں امت کے لیے رحمت ہے۔ پہلی رحمت تو یہ ہے کہ آپ کے بھول جانے کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ بات ہمیشہ ازل میں مقرر تھی کہ آپ بھولیں گے، کیونکہ آیات جو ہیں یہ تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہے جو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ پھل نہ کھاتے تو ہم جنت سے نہ نکلتے، تو حضرت آدم نے کہا کہ میرا پھل کھانا اور جنت سے نکلنا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کہ آپ نے تورات میں نہیں پڑھا؟ کیونکہ تورات تو میرے جنت میں جانے سے بھی قبل لوح محفوظ میں لکھی جا چکی تھی، تو اللہ کے علم میں تو یہ بات تھی کہ میں کھاؤں گا اور جنت سے نکالا جاؤں گا۔ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے، اسی لیے اللہ نے یہ آیتیں پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی۔ اچھا، دوسری رحمت اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو وہ اس کا کس طرح تدارک کرے۔ اور تیسری رحمت یہ ہے کہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی صحت کی دلیل بن گیا، کیونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی کی تصنیف ہے اور یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے جس کو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ قرآن آپ کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو جب آپ نے فرمایا تھا میں کل اس کی خبر دوں گا، تو آپ آنے والے کل میں اس کا قصہ بیان فرما دیتے اور وحی کا انتظار نہیں کرتے، اور 15 دن تک انتظار نہیں کرتے، اور آپ کہیں اور بھی مکے سے باہر نہیں گئے کہ آپ نے کہیں اور جا کر یہ علم حاصل کر لیا ہو، اگر کوئی اس طرف کسی کا رجحان جاتا ہو۔ تو آپ کا کلام نہ فرمانا اور وحی کا انتظار کرنا اور وحی کے آنے کے بعد اسے بیان کرنا، تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ چونکہ آپ انشاءاللہ بھول گئے تھے، اس لیے اس دن وحی نازل نہیں ہوئی جس دن آپ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وحی کا نزول آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن آپ کا کلام ہے، بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی وحی ہے، اور آپ پر وحی کا نزول ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ اچھا، جو چیز انسان کی قوت حافظہ میں ہو اور اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے تو ایسی چیز کو سہو اور ذہول ذال کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ذال یہ دو چشمی ہے، واو اور لام، سہو اور ذہول کہتے ہیں۔ اور جب وہ چیز حافظے سے نکل جائے تو اگر قوت حافظے میں ہو اور اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے تو سہو ہو گیا، اور قوت حافظے سے ہی نکل جائے تو اس کو نسیان کہتے ہیں۔ اور نسیان کے جو لغوی معنی ہے، ڈکشنری میننگ ہے، وہ یہ کہ کسی چیز کا یاد نہ رہنا اور اس کو بھول جانا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھتے ہیں اذا نسیتا کا جو لفظ ہے، اسی لیے ہم نسیان پر بات کر رہے ہیں۔ تو علامہ شہاب الدین احمد خفاجی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1069 لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو ہوتا تھا، نسیان نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سہو اور نسیان میں فرق ہے۔ حافظ العلائی نے کہا ہے کہ نسیان غفلت اور آفت ہے، اور سہو کسی چیز میں دل کے مشغول ہونے سے ہوتا ہے۔ اچھا، قاضی ایاز کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ الشفا کی جلد 2 صفحہ 123 پر موجود ہے، اور علامہ شہاب الدین احمد خفاجی کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ نسیم الریاض کی جلد 3 صفحہ 161 پر آتی ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ حافظ العلائی کہتے ہیں کہ نسیان غفلت اور آفت ہے، اور سہو کسی چیز میں دل کے مشغول ہونے سے ہوتا ہے، اور نبی کو نماز میں سہو تو ہوتا تھا لیکن آپ نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو اس طرح میں بھی بھولتا ہوں، اور ائمہ لغت نے ان دونوں کو مساوی قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کی تفسیر یہ کی ہے کہ غفلت دل سے کسی چیز کا نکل جانا ہے۔ علامہ راغب نے کہا ہے کہ غفلت سے کسی چیز میں خطا کرنا سہو ہے،
اور اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں انسان کی تقصیر نہیں ہوتی، یہ وہ ہے جس کا سبب اس سے صادر نہ ہو، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں اس نے سبب صادر کیا ہو۔ اچھا، مثلا اس نے کوئی نشہ آور چیز جو ہے وہ قصداً جان بوجھ کر استعمال کی ہو، جس کی وجہ سے وہ غافل ہو گیا ہو، تو غفلت کی یہ قسم جو ہے یہ قابل مذمت ہے، مذموم ہے، اور تہذیب، صحاح اور محکم میں اسی طرح مذکور ہے۔ اور النہایہ میں مذکور ہے کہ بغیر علم کے کسی چیز کو ترک کر دینا یہ صحو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحو علم کے باوجود کسی چیز کو ترک کرنا ہے، اور نبی کو جو نماز میں صحو ہو وہ اسی قسم کا ہے۔ اور علامہ خفاجی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صحو اور نسیان میں بلا شبہ فرق ہے۔ جو چیز قوت حافظہ میں ہو اس سے معمولی غفلت صحو ہے، حتیٰ کہ ادنا تنبیہ سے انسان جس چیز پر متنبہ ہو جائے، اور نسیان یہ ہے کہ وہ چیز قوت حافظہ سے بالکل زائل ہو جائے۔ تو نسیم الریاض میں یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، تحقیق کیا ہے ضمن میں کہ انسان کو جس چیز کا علم ہوتا ہے اس چیز کی صورت اس کی قوت مدرکہ میں بھی ہوتی ہے اور قوت حافظہ میں بھی ہوتی ہے، یعنی اس کی انسٹنکٹ میں بھی ہوتی ہے، اس کی میموری میں بھی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی کسی چیز میں بہت مشغول ہو تو اس چیز کی صورت اس کی قوت مدرکہ سے نکل جاتی ہے، لیکن قوت حافظہ میں ضرور باقی رہتی ہے، تو اس کو صحو کہتے ہیں۔ اور کسی کی یاد دلانے سے یا لقمہ دینے سے اس کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے، اور کسی بیماری یا آفت کی وجہ سے اس چیز کی صورت اس کی قوت مدرکہ کے علاوہ حافظے سے بھی نکل جاتی ہے، اور یاد دلانے سے بھی یاد نہیں آتی اور اس کو دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے، تو اس کو پھر نسیان کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحو ہو جاتا تھا لیکن آپ کو نسیان نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسیان کی جو نسبت ہے اس کے بارے میں کچھ اور تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ امام مالک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میرا فعل سنت بن جائے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے، حدیث 228، کتاب الصحو میں یہ روایت آتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کو نماز میں صحو ہوا تو آپ نے فرمایا، میں محض بشر ہوں، یعنی میں انسان ہوں، میں اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ روایت متفقن علیہ ہے، بخاری میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے۔ بخاری میں حدیث 401، مسلم میں حدیث 572، سنن ابی داؤد میں آتی ہے حدیث 1020، سنن نسائی میں حدیث 1242، سنن ابن ماجہ میں حدیث 1211۔ اچھا، اب اس میں یہ لکھا ہے کہ مختلف کتابوں میں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان نہیں ہوتا تھا، اور ان حدیثوں میں آپ کی طرف نسیان کی نسبت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں بھی آیا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، تو آپ اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں میں نسیان مجازاً صحو کے معنی میں ہے، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ آپ نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا جب آپ کو نماز میں صحو ہو گیا تھا اور آپ نے ظہر یا عصر کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھ لی تھیں، اور اس آیت میں بھی نسیان صحو کے معنی میں ہے، کیونکہ آپ کی توجہ انشاءاللہ کہنے کی طرف نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ انشاءاللہ کہنا آپ کی قوت حافظہ سے بالکل نکل گیا تھا اور آپ کو اثر نو اس کو یاد کرنے کی ضرورت تھی۔ اچھا، لیلۃ العریس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو صبح کی نماز کے وقت اٹھانے پر مامور کیا تھا، لیکن کسی کی آنکھ نہیں کھلی حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 680، سنن ابی داؤد میں حدیث 435، سنن ابن ماجہ میں، موطا امام مالک، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ تو اس حدیث کی شرح میں حافظ ابو عمر ابن عبد البر لکھتے ہیں، متوفی 463 ہجری کے، کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات ایسی نیند آتی تھی جو آدمیوں کی نیند کے مشابہ ہوتی تھی، اور ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا، اور اللہ آپ میں ایسی نیند پیدا کرتا تھا تاکہ آپ کے بعد آپ کی امت میں نمونہ باقی رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میرا فعل سنت بن جائے۔ اور العلا بن خباب کی روایت ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بیدار کر دیتا، لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ تمہارے بعد سنت ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور آپ کی جبلت اور آپ کی
عادت معروفہ، اور اسی طرح انبیاء سابقین کی عادت معروفہ وہ ہے جس کو آپ نے خود بیان فرمایا، یعنی میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، جو صحیح البخاری کی حدیث 1147 اور صحیح مسلم کی حدیث 738 ہے، پھر سنن الترمذی، سنن ابی داؤد، سنن النسائی میں بھی آتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم معاشر الانبیاء، ہماری آنکھیں سوتی ہیں اور ہمارا دل نہیں سوتا۔ تو ان حدیثوں میں آپ نے اپنی نیند کی اس کیفیت کو وقت کی کسی قید کے بغیر بیان فرمایا، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پر انسان صرف سامنے دیکھنے پر یا بہت ہوا تو سائڈ کے اوپر سرٹن اینگل تک دیکھنے پر قادر ہوتا ہے، لیکن حضور کی یہ صفت ہے کہ حضور پیچھے بھی دیکھتے ہیں اسی طرح جیسے آگے دیکھتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو ہے کہ میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، اور خشوع ظاہر میں نہیں باطن میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تو یہ آپ کی جبلت، خلقت اور عادت ہے، اور سفر میں حضور کا نماز کے وقت سوئے ہوئے رہنا یہ آپ کی عادت کے خلاف تھا، تاکہ آپ کی امت کے لیے نمونہ قائم ہو، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ جب نیند کی وجہ سے نماز کا وقت نکل جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے آپ کی اس نیند کو امت کی تعلیم اور ان کی بصیرت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ تفصیلات التمہید کی جلد 3 صفحہ 175-176 پر ہیں۔ اور اسی طرح موطا میں جو روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میرا فعل سنت بنا دیا جائے۔ تو علامہ ابن عبد البر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یا میں بھلا دیا جاتا ہوں، یہ محدث کا شک ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں تاکہ میری امت کے لیے اس فعل کو سنت بنا دیا جائے، تاکہ جب ان کو صحب لاحق ہو تو وہ کس طرح عمل کریں اور میری اقتداء کریں۔ تو الاستذکار جلد 4 صفحہ 402-403۔ اچھا، علامہ ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی المالکی المتوفی 494 ہجری کے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو فرمایا یا میں بھلا دیا جاتا ہوں، یہ شک کے لیے نہیں ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ میں خود بھولتا ہوں یا اللہ مجھے بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ خود بھولیں تب بھی آپ کو اللہ ہی بھلاتا ہے، لیکن اس حدیث میں 2 معنی ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کا بھولنا بیداری میں ہوگا یا نیند میں، بیداری میں بھولنے کی نسبت آپ نے اپنی طرف فرمائی، کیونکہ بیداری میں بھول سے احتراز کے بہت سارے مواقع ہیں، اور نیند میں بھولنے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی، کیونکہ نیند میں بھول سے احتراز کے مواقع نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرا اس ضمن میں جو معنی ہے وہ کبھی کسی امر اور حکم سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے تو مجھے صحو اور ذہول ہو جاتا ہے، اور کبھی مجھے وہ حکم یاد ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی کسی حکمت کو پورا کرنے کے لیے میری توجہ اس سے ہٹا دیتا ہے، تاکہ میں تمہارے صحب اور نسیان کی صورت میں تمہارے لیے نمونہ قائم کروں کہ ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو المتقی کی جلد 1 صفحہ 182 پر یہ تفصیل آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی مالکی الاندلوسی متوفی 543 ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سہو ہوا وہ اس غفلت کی مثل ہے جو آپ کو نیند میں ہوتی ہے، اور یہ کسی آفت کی وجہ سے آپ پر نسیان نہیں، لیکن اللہ آپ کی توجہ افعال نماز سے ہٹا دیتا ہے تاکہ اس وجہ سے اللہ احکام شریعہ بیان فرمائے، اور اگر اللہ چاہتا تو آپ یہ احکام زبانی بھی فرما دیتے، لیکن کوئی کام کر کے دکھانا زبانی بیان کرنے سے زیادہ قوی ہے اور اس میں لوگوں کی زیادہ تسلی ہے۔ القبض فی شرح موطا ابن انس جلد 1 صفحہ 241۔ اسی طرح علامہ محمد بن عبد الباقی الزرقانی متوفی 1122 ہجری کے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھولتا ہوں، تو اس کا محمل یہ ہے کہ بھولنے کی صفت آپ کے ساتھ قائم ہے، اور جب آپ نے فرمایا مجھے بھلا دیا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بھولنا آپ کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی ایجاد سے ہے، اس کا موجد صرف اللہ ہے۔ شرح الزرقانی للموطا جلد 1 صفحہ 315۔ تو بہرحال یہاں پر یہ اتنی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو نہ صرف کہ انشاءاللہ سے متعلق کچھ تفصیلات معلوم ہوں، بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا کیا فقہی ابحاث ہیں اور ایک ایک ورڈ کے اوپر علماء نے کتنی محنت کی ہے۔ تو انشاءاللہ سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بہت ساری آراء رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی رکھا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جسے امام ابن ابی حاتم نے، امام طبرانی نے، امام ابن منذر نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول کہ جب تم کسی چیز کے متعلق کہو کہ میں ایسا کروں گا پھر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، تو جب یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ دو۔
جو معجم الاوسط میں بھی روایت آتی ہے جلد 1 صفحہ 507 پر۔ اچھا، اسی طرح امام ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر نے حضرت ابو العالیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے یاد آئے انشاءاللہ کہہ دے۔ امام ابن المنذر نے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اس شخص کے بارے میں روایت کیا جو قسم اٹھائے اور انشاءاللہ کہنا بھول جائے، فرمایا وہ 1 مہینے تک انشاءاللہ کہہ سکتا، اور بطور دلیل انہوں نے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ تلاوت فرمائی۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر بن دینار اور انہوں نے عطا کے سلسلے سے روایت کیا ہے کہ جس نے کسی کام پر قسم اٹھائی تو اس کے لیے اونٹنی دوہنے کی مقدار تک استثناء انشاءاللہ کہنا جائز ہے، جتنی دیر میں اونٹ کا دودھ نکالا جاتا ہے، اتنے ٹائم فریم۔ اچھا، اسی طرح حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اس وقت تک استثناء کر سکتا ہے جب تک کہ اسی مجلس میں موجود ہو۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابراہیم سے رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب تک اسی کلام میں ہے استثناء کر سکتا ہے۔ اور امام ابن ابی حاتم، امام طبرانی، ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب تو استثناء بھول جائے تو جب یاد آئے استثناء کر لیا کر۔ فرماتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہم میں سے ہر شخص کو متصل استثناء کرنی جائز ہے، بعد میں نہیں۔ بہرحال یہ مختلف اقوال جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے، معجم الکبیر وغیرہ میں آتے ہیں۔ اچھا، حضرت سلیمان سے متعلق ایک روایت آتی ہے جسے امام احمد نے بھی روایت کیا، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام بیہقی نے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ فرشتے نے آ کر آپ کو کہا انشاءاللہ کہیں، لیکن آپ یہ کہہ نہ سکے۔ آپ نے تمام عورتوں سے حقوق زوجیت ادا کیے، لیکن ایک عورت کے سوا کسی نے بچہ جنم نہ دیا، اور جس عورت نے جنم دیا وہ بھی مکمل ڈیلیوری نہیں ہوئی۔ تو یہ روایت جو ہے کئی کتب حدیث میں آتی ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو اپنی حاجت کو پا لیتے۔ اچھا، امام ابن ابی شیبہ، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور امام بیہقی شعب الایمان میں امام بیہقی سے روایت کرتے ہیں، اور دیگر محدثین دیگر کتب میں سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کے تحت روایت کیا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 7 صفحہ 216 پر حدیث 35,465۔ اور بیہقی نے الاسماء والصفات میں الحسن سے روایت کیا ہے کہ جب تم انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہو۔ اور امام بیہقی نے حضرت معتمر بن سلیمان سے روایت کے فرماتے ہیں میں نے ابو الحارث کو ایک کوفی شخص سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے، وہ یہ آیت پڑھتے تو کہتے جب انسان انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ کہے عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جو ہے ان کی جو روایت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی اور آپ کو میں نے بتایا کہ وہ صحیح البخاری کی روایت ہے، کفارات الایمان میں آتی ہے، حدیث 6720۔ اور اسی طرح صحیح البخاری میں کتاب النکاح میں حدیث 5242۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم آیا نمبر 25 سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔